نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد، معزز طلباء کرام، آج ہمارا ٹاپک ہے عفو و درگزر۔ عفو معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ عفو و درگزر کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ عفو کے لغوی معنی آتے ہیں درگزر کرنا، سزا نہ دینا کے، جبکہ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالی کی صفت کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی گناہ بخش دینے کے ہیں اور خطاؤں سے درگزر کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں عفو و درگزر ہم معنی الفاظ ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زیادتی یا حق تلفی کی صورت میں طاقت انتقام ہونے کے باوجود بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود رضائے الہی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کر دینا، یہ عفو و درگزر کہلاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ ازروع قرآن انسان کی اپنی زندگی میں بعض اوقات ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ جب وہ غیظ و غضب یعنی غصے کی حالت میں ہو تو اس میں بدلہ اور انتقام لینے کے جذبات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو عفو و درگزر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں سے مطالبہ بھی کرتا ہے کہ وہ ایسی صورت میں دوسروں کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ النور کی، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اب غصہ پر قابو کیسے پایا جائے؟ غصہ پر قابو پانا، اگرچہ انسان کی غیرت کے اندر، انسان کی حمیت کے اندر، نفس انسانی کا ایک فطری تقاضا ہے کہ غصہ انسان کو آ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان غصے سے بے قابو ہو کر اپنی عقل ہی سے دستبردار ہو جائے، اپنی عقل معاف ہو جائے، اپنی عقل کو بالکل کھو دے، بلکہ خود کو قابو میں رکھتے ہوئے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ کسی کے اشتعال انگیزی رویے سے برانگیختہ ہوتے ہوئے ابھرتے ہوئے اور فوری غصے میں آ جانے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ درگزر سے کام لیا جائے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے، اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے کام لینے والے، اور اللہ تعالیٰ ایسے خوب کاروں کو دوست رکھتا ہے، یعنی جو غصہ کو پی جائے، دوسروں پر انتقام نہ لے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، دوسرے موقع پر بھی ہے کہ اہل ایمان کا نمایاں وصف یہی بیان کیا گیا، اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ماننے والوں کو اسی روش کو اپنانے کی تاکید فرمائی ہے اور اسے اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور مختلف انداز سے غصہ کو پی جانے اور عفو و درگزر سے کام لینے کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو کشتی کے وقت دوسروں کو بچھاڑ دے، یعنی پہلوان وہ نہیں جو لڑائی کے وقت دوسروں کو بچھاڑ دے، بلکہ اصل بہادر تو وہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہی انسان کی، مسلمان کی اصل صفت ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ کے اندر ایک ہی لفظ بیان کر دیا، فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کیجیے۔ غصہ، کیونکہ جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں جنم لیتی ہیں۔ تو غصہ جس پر آدمی کر رہا ہوتا ہے تو وہ سامنے والا یا تو اس سے طاقتور ہوگا یا کمزور ہوگا۔ اگر طاقتور ہوگا اس سے غصہ کرے گا تو پھر بھی نقصان ہے، اور اگر وہ کمزور ہوگا تو پھر انسان اس پر چڑھ دوڑے گا تو اس پر زیادتی اور ظلم و زیادتی کر لے گا۔ اگر وہ طاقتور ہوگا، اگر غصہ نہ بھی کیا تو پھر انسان اپنی ہی کڑن کی آگ میں جلتا رہے گا۔ تو اس سے یہ ہے کہ انسان کے اندر فسادات، حسد جیسے بیماریاں جو ہے جنم لیتی ہیں، تو پھر انسان کی نیکیاں غارت اور عکارت ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو اس سے انسان بہت زیادہ خرابی کا باعث انسان بنتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان غصہ مت کرے۔ اب معاف کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اعلیٰ رویہ ان لوگوں کا ہے
کہ جو درگزر کرتے اور معاملہ کو اصلاح کی راہ سے طے کرنے کی کوشش سے کرتے ہیں، کہ جس کے لیے اگرچہ جذبات کی قربانی تو کرنی پڑتی ہے لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے، جس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ سورۃ الشورى کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس کے بقدر برائی ہے، جو کہ معاف کرے اور اصلاح حال کی روش اپنائے تو اس کا یہی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالم کو پسند نہیں کرتا۔ اب عزیمت کا کام کیا ہے؟ برداشت کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کا کام کیا ہے؟ اگرچہ تعدی کے بقدر انتقام کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ یہی وہی ہے کہ لوگ صبر و درگزر سے کام لیں، اور یہ کردار بلا شبہ عزیمت کا کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتقام کی اجازت تو دی ہے، بدلے کی اجازت تو دی ہے، لیکن بدلہ اسی قدر لینا چاہیے زیادتی جس قدر کی ہو۔ مطلب یہ کہ اگر تم بدلہ لو اس قدر لو جتنی تم پر زیادتی ہوئی ہے، اور اگر تم صبر کر تو صبر کرنے والے یہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں جا بجا اس کی اہمیت کو بیان کر دیا گیا، اور حدیث مبارکہ میں بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تم جہاں کہیں بھی ہو، اور اگر کوئی برائی کرے تو اس کے پیچھے بھلائی کرو تاکہ اس کی برائی کا اثر زائل ہو جائے، اور لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا نمونہ پیش کرو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہے اور ان کی طرف سے پیش آنے والی ناگواریوں پر صبر کرے، اور اس کا درجہ اس شخص سے زیادہ بڑا ہوا ہے جو لوگوں کے ساتھ گلا ملا نہ ہو اور جسے ان کی ناگواریوں سے واسطہ نہ پڑا ہو۔ تو یہ عفو درگزر کی بہت ساری مثالیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں، جا بجا مسلمانوں کی انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا بجا رہنمائی فرمائی ہے۔ تو انسان کو زیادہ بہتر یہی ہے کہ انسان کو معاف کر دینا چاہیے، کوئی بھی ناگوار بار گزرے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، بس معاف کر دینا چاہیے۔ تو انسان اللہ پر بھی ایسی ہی امید، جیسے بندے آپ سے امید رکھتے ہیں ایسی انسان اللہ پر بھی امید رکھے کہ آج میں نے اس کو معاف کیا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے۔ دوسرا ٹاپک ہمارا ہے ایفاء عہد کے متعلق ہے۔ ایفاء عہد، ایفاء کے معنی ہے پورا کرنے یا پاسداری کرنے کے، عہد کے معنی وعدہ یا قول و قرار کے ہیں۔ ایفاء عہد کا مطلب ہے کہ وعدہ پورا کرنا یا اپنے قول و قرار کی پاسداری کرنا۔ عہد کا لفظ وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ عہد میں ہر وہ بات شامل ہے جو خواہ معاہدہ کی صورت میں وجود میں آئی ہو، عادتاً عرفاً ان معاہدات کو عہد سمجھا جائے گا، اور جس طرح کا بھی عہد ہو اگر وہ خلاف شریعت نہیں تو اس کی پابندی لازم ہے۔ چنانچہ ایفاء عہد کے اندر تمام چھوٹے بڑے حقائق، حقوق و فرائض آ جاتے ہیں۔ وہ خالق سے متعلق ہو یا خلق سے متعلق ہو، مخلوق سے متعلق ہو، وہ کسی تحریری معاہدے سے وجود میں آئے ہوں یا کسی نسبت، تعلق داری، رشتہ داری اور قرابت داری، وہ اظہار و اعلان ہو یا ہر اچھی سوسائٹی میں بغیر کہے ہوئے سمجھے ہوئے مانے جاتے ہوں، یہ سب عہد کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ، بیوی اور بچے، عزیز و اقارب، کنبہ و خاندان، پڑوسی اور اہل محلہ، استاد اور شاگرد، نوکر اور آقا، ملک اور قوم، غرض ہر ایک کے ساتھ ہم کسی نہ کسی ظاہری یا مخفی معاہدے کے تحت بندھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ بر اور تقویٰ کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ ان تمام معاہدات کے حقوق ادا کرنے والے بنیں۔ گویا ایفاء عہد کی اصل روح ایفاء حقوق ہے، اور ایفاء حقوق انسان کے تمام چھوٹے فرائض کو ایفاء عہد کی اہمیت کیا ہے؟ نمبر ایک، یہ خدائی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ نمبر دو یہ کہ ایفاء عہد کا حکم سابقہ امت کو بھی کیا گیا تھا، اور امت مسلموں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے، اور وہ قول و قرار، قسم اور کسی معاملے میں گواہی کی ذمہ داری
نمبر 3 یہ ہے کہ اقتصادی لحاظ سے کشمیر کا پاکستان سے گہرا تعلق ہے کہ پاکستان کے تمام دریا کشمیر سے نکلتے ہیں اور اس طرح پاکستانی معیشت کے لیے کشمیر شہر کی حیثیت ہے۔ 1947 تک کشمیر کا بیرونی دنیا سے رابطہ صرف پاکستان کے راستے سے ہوتا تھا اور پاکستان کے دفاع کے لیے کشمیر کا الحاق اس ملک سے بہت ضروری تھا اور کشمیر کو ہمیشہ پاکستان ہی کا حصہ سمجھا جاتا رہا ہے، اس لیے چودھری رحمت علی کے مجوزہ لفظ پاکستان میں کشمیر کی نمائندگی کاف سے کی گئی ہے۔ اب ان جو شکر تھی، یہ جو مندرجہ ذیل جو بیان ہوئی ہیں، چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کشمیر کا الحاق کسی کے ساتھ بھی زیادہ ضروری ہے تو وہ پاکستان ہے، کیونکہ یہ ان چیزوں کو، ان اشیاء کو مد نظر رکھتے ہوئے پتہ یہ چلتا ہے کہ کشمیر پاکستان کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اب یہ کہ مسلم عوام کی بغاوت کب ہوئی، اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا اور پھر فرمایا گیا کہ 27 اکتوبر کو بھارتی فوجیں سری نگر پہنچ گئیں، لیکن حکومت پاکستان نے اس الحاق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ کیا؟ یہ الحاق عوامی رائے کے خلاف تھا۔ نمبر 2 یہ تھا کہ معاہدہ جاریہ کی روح سے مہاراجہ ایک طرف کارروائی کا مجاز نہ تھا۔ نمبر 3 الحاق کی پیشکش کے وقت مہاراجہ کا اقتدار ایک بڑے حصے پر ختم ہو گیا تھا۔ نمبر 4 پاکستان یا پاکستانی فوجوں کی جوابی کارروائی پر بھارت نے کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کر دیا۔ سلامتی کونسل نے 12 اگست 1948 اور 5 مئی 1949 کو قرارداد پاس کی، جن کے مطابق جنگ بندی عمل میں لائی جائے اور اقوام متحدہ کے کمیشن کے زیر نگرانی آزاد و مقبوضہ کشمیر میں جنگ بندی قائم کی گئی۔ اب اس کے بعد دونوں حکومتیں کشمیر سے اپنی فوج واپس بلا لیں۔ نمبر 3 اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے قائم کیا جائے، یعنی جس کی رائے درست ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو اب یہ سلامتی کونسل کی جو قرارداد ہے اس کے مطابق جنگ بندی ہو گئی، لیکن اقوام متحدہ کی کوشش کے باوجود بھارت آج تک استصواب رائے پر تیار نہیں ہے۔ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی مرتبہ باقاعدہ جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن کشمیر کا مسئلہ بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ سے ہنوز حل طلب ہے۔ کشمیر کا مسئلہ اس قدر سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے کہ دونوں ممالک ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی طاقت بن چکے ہیں۔ اب بھی اگر اقوام متحدہ نے مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف توجہ نہ کی تو بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ سے دونوں ممالک